آج کی اس پروگرام کی ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے آپ کہہ لیں جنسی مسائل کہہ لیں یا جنسی بیماریاں کہہ لیں، ان کے حوالے سے ہے۔ سامعین محترم، اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے جس نے اپنے پیروکاروں کو زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی فرمائی ہے، اور جنسی زندگی انسانی زندگی کا اہم ترین پہلو ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں جنسی زندگی کے اہم پہلو کا ذکر ہے، مثلا شادی، مباشرت کے طریقے، منی، حیض، زنا اور ہم جنسیت، حمل، بچے کی پیدائش وغیرہ۔ اور دوسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بڑی تفصیل کے ساتھ جنسی زندگی کے حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ جنسی مسائل کے حوالے سے سوال کرتے تھے، آپ ان کی رہنمائی فرماتے تھے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک بار حضرت عمر نے بھی حضور سے رہنمائی لی شادی کے یعنی مباشرت کے مختلف طریقوں کے حوالے سے، اور آپ نے ان کو دی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ صرف مرد بلکہ عورتیں بھی جنسی زندگی کے حوالے سے رہنمائی لیتی تھیں، اور حضور نے کبھی بھی غصے کا اظہار نہیں کیا، ناگواری کا اظہار نہیں کیا، ہمیشہ شائستگی کے ساتھ ان کی رہنمائی کی۔ ایک بات سامنے آتی ہے کہ اگر حضور ہی اس معاملے میں رہنمائی نہ کرتے تو پھر کون کرتا؟ یہ عجیب بات ہے کہ ہم آج کل ہمیں یہ باتیں کرنی ذرا مشکل لگتی ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ پھر تم بھرپور ازدواجی زندگی سے لطف اندوز ہو، قرآن مجید کے الفاظ ہیں، اور اس کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ اور بدقسمتی سے ہمارے ہاں 90% مردوں اور عورتوں کو ازدواجی زندگی کے حوالے سے کوئی معلومات نہیں ہیں، اگر ہیں تو وہ ساری کی ساری غلط ہیں۔ اس حوالے سے اس تعلیم کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے، خاص طور پر وہ لوگ جن کی نئی نئی شادی ہونے والی ہے یا شادی ہو چکی ہے، ان کے لیے اس تعلیم کی سخت ضرورت ہے۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ بڑی عجیب بات، جس بات کو قرآن اور صاحب قرآن فرمائیں ہم اس کو بتاتے ہوئے شرمائیں۔ سامعین محترم، کچھ عرصہ پہلے میرے گھر میں کوئی پمفلٹ پھینک گیا، اور یہ پمفلٹ سیکس کے حوالے سے تھا۔ اس میں جنسی مسائل اور بیماریوں کے حوالے سے لمبی چوڑی گفتگو تھی۔ اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ احترام اگر زیادہ ہو تو انسان کی مردانہ طاقت ختم ہو جاتی ہے اور وہ شادی کے قابل نہیں رہتا۔ اس کے علاوہ بھی انہوں نے اسلام کے بہت سے نقائص بیان کیے، مثلا اس سے انسان کا دماغ، حافظہ، بینائی اور اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جاتا ہے، چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے، بدن بہت کمزور ہوتا ہے، کسی کام میں دل نہیں لگتا، فرد ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کی مردانہ قوت ختم ہو جاتی ہے اور وہ شادی کے قابل نہیں رہتا۔ یقین کرے کہ اگر میں اس پمفلٹ کو جوانی میں پڑھ لیتا تو میں نے خودکشی کر لینی تھی، کیونکہ مجھے ہر روز احتلام ہوتا تھا، بلکہ بعض اوقات رات کو 2 دفعہ بھی ہو جاتا تھا۔ عموماً 15 اور 20 سال کی عمر میں مردوں کے اندر منی زیادہ بنتی ہے اور ہم اسے محفوظ نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے اس کا نکلنا ضروری ہے، اور یہ صحت کے لیے ایک بہت ہی اچھا عمل ہے۔ یہ اخراج جائز بھی ہو سکتا ہے اور ناجائز بھی، شعوری بھی ہو سکتا ہے، لاشعوری بھی۔ اس لیے احتلام سے مراد یہ ہوتا ہے کہ سوتے میں منی کا خارج ہو جانا، اس کو ہم احتلام کہتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے پہلے گزارش کی تھی کہ مجھے ہر روز ہوتا تھا، رات کو 2 دفعہ بھی ہو جاتا تھا، اور آج تک مجھے کوئی کمزوری محسوس نہیں ہوئی۔ نیم حکیم اسے ایک بہت بڑی بیماری کہتے ہیں، پھر اس کا علاج کرتے ہیں۔ میرے پاس ایسے بہت سے نوجوان آ چکے ہیں
جنہوں نے حکیموں سے علاج کرایا اس مسئلے کا، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ نیم حکیموں کی اکثر میڈیسن صحت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ بعض ادویات سے منی کے اندر سپرم ہوتے ہیں، وہ ختم ہو جاتے ہیں، پھر بچہ پیدا ہونا مشکل ہو جاتا ہے، اور کچھ لوگوں کے جنسی ہارمون کم ہو جاتے ہیں، پھر بدن نورد ہو جاتا ہے۔ ایک بات میں آپ سے شیئر کروں، انڈیا اور پاکستان میں جو بھی جتنے بھی جنسی بیماریاں ہیں یا مسائل ہیں، ان کی وجہ شاید ہی کبھی فزیکل ہو، ہمیشہ نفسیاتی ہوتی ہے، اور اس کی وجہ ہمارے یہ نیم حکیموں کی باتیں ہیں۔ ماہرین کے مطابق احتلام کو بند کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ یہ منی کے اخراج کا ایک اچھا طریقہ ہے۔ اگر آپ اسے بند کریں گے تو پھر انسان دوسرے طریقے اختیار کرے گا، اور جس کی وجہ سے کئی پریشانی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ احتلام ایک رات میں 2-3 دفعہ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق ہفتے میں 12 دفعہ ہو سکتا ہے۔ زیادہ احتلام کی وجہ سے نوجوان مشت زنی سے اور زنا سے بچ جاتے ہیں۔ خواتین حضرات، احتلام زیادہ تر غیر شادی شدہ اور نوجوانوں کو ہوتا ہے، لیکن ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ نہیں، شادی شدہ لوگوں کو بھی یہ ہوتا ہے، البتہ انہیں یہ کم ہوتا ہے۔ اور یہ احتلام کا ہونا، زیادہ ہونا، تھوڑا ہونا یا نہ ہونا، یہ سب نارمل باتیں ہیں۔ اسی طرح جدید تحقیق سے یہ بھی بات سامنے آئی ہے کہ احتلام چاہے کتنا بھی کیوں نہ ہو، اور آج تک اس کا کوئی نقصان سامنے نہیں آیا، لیکن نوجوانوں کو یعنی حکیموں نے نوجوانوں کو فرضی نقصانات بتا بتا کے پریشان کر دی ہے، جس کی وجہ سے وہ بیچارے خوف زدہ ہیں۔ ایک چیز یہ ہے کہ بعض نوجوان احتلام کے بعد کمزوری محسوس کرتے ہیں، اور حالانکہ اس سے کبھی کوئی کمزوری نہیں ہوتی۔ اس کی ایک خاص وجہ ہے، کیونکہ حکیموں نے ہمیں ڈرایا ہوتا ہے، اس سے انسان کمزور ہوتا ہے، پھر ہم سوچتے ہیں کہ ہم واقعی کمزور ہو گئے، جب ہم پھر بڑی اہم بات ہے کہ ہم جیسا سوچتے ہیں ویسا ہو جاتا ہے۔ ایک چھوٹا سا میں آپ کو تجربہ بتاتا ہوں کہ آپ اپنے دونوں ہاتھ اس طرح کر لیجئے گا، اور سوچتے ہیں کہ آپ کے ایک ہاتھ کے ساتھ غبارہ بندھا ہوا ہے جس میں گیس ہے۔ یہ غبارے والا ہاتھ اوپر کو اٹھے گا، غبارہ اوپر کو اٹھے گا تو آپ کا ہاتھ بھی اوپر کو اٹھے گا، اور دوسرے ہاتھ کے ساتھ شاپنگ بیگ ہے جس میں سامان ہے، اور وہ بھاری ہوگا اور وہ نیچے کو جائے گا۔ آپ نے خود نہیں کرنا، آنکھیں بند کر کے یہ کیجئے گا۔ آپ میں سے دیکھیں تقریباً سب کے ہاتھ اوپر نیچے ہو جائیں گے، اور سمپل سی بات یہ ہے کہ انسان جو سوچتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ماہرین نفسیات بار بار اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ آپ ہمیشہ پازیٹیو یعنی مثبت سوچیں، اچھی باتیں سوچیں، منفی باتیں نہ سوچیں۔ ایک چیز اور ہے کہ یہ جو فرضی نقصانات ہیں، ان کی جو حکیموں نے بتائے ہوئے ہیں، ان کی وجہ سے انسان ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ ڈپریشن میں انسان کی بھوک ختم ہو جاتی ہے، کمزور ہو جاتا ہے، کس چیز میں دل نہیں لگتا، اور حکیم کہتے ہیں یہ سب احتلام کی وجہ ہے، جبکہ یہ احتلام کی وجہ نہیں ہے بلکہ ڈپریشن کی وجہ ہے۔ اب ماہرین کا خیال یہ ہے کہ احتلام کو بند نہیں کرنا چاہیے۔ تاہم اس احتلام کے بند ہونے کے دو ہی طریقے ہیں، یا تو بندہ شادی کر لے یا پھر وہ نامرد ہو جائے۔ اگرچہ احتلام کو بند کرنے کی بالکل کوئی ضرورت نہیں، یہ کسی بھی طرح سے نقصان دہ نہیں، اور اس کو علاج کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تاہم میرا خیال ہے کہ اس کو کم ہونا چاہیے، تاکہ ہم روز نہانے سے بچ جائیں، روز کپڑے خراب ہونے سے بچ جائیں۔ لہٰذا بند تو نہ کریں، لیکن اس کو کافی حد تک ہم کم کر سکتے ہیں۔ کم کرنے کے لیے یہ اقدامات کیے جا سکتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ گندی فلمیں نہ دیکھیں، گندی تصویریں نہ دیکھیں، گندے لوگوں سے باتیں نہ کریں۔ یہ بہت ضروری ہے۔ جب آپ یہ گندی چیزیں دیکھتے ہیں تو پھر آپ کے جذبات مشتعل ہوتے ہیں، پھر آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ کریں، اور آپ کرتے ہیں۔ اسی طرح بری صحبت سے بچیں۔ میں نے نوٹ کیا ہے کہ اکثر نوجوانوں کو ان کے دوستوں نے یہ بتایا ہوتا ہے کہ ایسے کرنا چاہیے،
ویسے لوگ ویسے بھی کرتے ہیں لیکن زیادہ تر دوست ہیں، تو لہٰذا ماہرین یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ بری صحبت سے آپ بچیں۔ اس کے بعد پھر یہ ہے کہ دین کی طرف زیادہ توجہ دیں، قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں، اس سے بھی آپ کا ذہن بدلے گا۔ اور ایک اہم بات یہ ہے کہ رات کو سوتے وقت آپ پیشاب ضرور کر لیں، اگر نہیں کریں گے تو پھر احتلام کا ڈر ذرا زیادہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سوتے میں اگر آپ کو پیشاب کی حاجت ہو تو سستی نہ کیجیے گا، فوراً اٹھیں اور پیشاب کر لیں، ورنہ آپ کو احتلام ہو جائے گا۔ اسی طرح رات کو سوتے وقت گرم چائے نہ پئیں، دودھ بھی گرم نہ پئیں تو اچھا ہے۔ اور اسی طرح رات کو کھانا آپ کم کھائیں، جلدی کھائیں اور کھانے کے بعد واک کریں، اور اس کے علاوہ کھیلوں میں آپ زیادہ دلچسپی لیں۔ اگر آپ یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا یہ کام، یعنی یہ جو ہے یہ احتلام بہت کم ہو جائے گا، اور آپ کو سکون ہوں گے، کپڑے آپ کو روز نہیں دھونے پڑیں گے، روز نہانا نہیں پڑے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس سے آپ کی زندگی پرسکون ہو جائے گی۔